غلام خواجہ ہوں، ہند ہے وطن میرا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطیبین الطاہرین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم واجب الاحترام سامعین، آج کی یہ محفل نور، محفل میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جناب تسلیم صاحب نے اپنے گھر میں بچے کی ولادت کی خوشی میں منعقد کی ہے۔ جس طریقے سے کھانے کی وجہ سے آپ کے جسم کو غذا فراہم ہوتی ہے اور آپ کا جسم توانا ہوتا ہے، اسی طرح اللہ اس کے رسول کا ذکر سننے اور سنانے سے بھی روح کو غذا ملتی ہے اور ایمان تر و تازہ ہوتا ہے۔ جسم توانا ہو نہ ہو، ایمان کا توانا ہونا بہت ضروری ہے، ایمان کا طاقتور ہونا بہت ضروری ہے۔ جسم کا کیا ہے، وہ تو سوکھی روٹی کھا کر بھی یہ جسم جب تک اللہ نے موت نہیں لکھی ہے یہ جسم سلامت رہے گا، لیکن اگر ایمان کی روشنی بجھ جائے، ایمان کی طاقت ختم ہونے لگے تو پھر فکر کرنے کی بات ہے، چونکہ ایک مومن کے پاس اس سے بڑا اور کوئی سرمایہ نہیں ہے، اس سے بڑی اور کوئی پونجی نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی اگر موقع ملتا ہے اس طرح کی محفلوں میں آنے کا تو میری گزارش یہی ہوتی ہے کہ آپ لوگ بلا کسی تاخیر کے، بلا کسی غرض کے ضرور محفل پاک میں حاضر ہو جائیں۔ آئیے کچھ باتیں آپ سنیں اور میں سناؤں، اس سے پیشتر ہم سب مل کر آقا رحمت، سرور کائنات، فخر موجودات، حضور سید سروران، سرور لالا رخا، حضور زینت بزم کائنات، ارواح نافدہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی مقدس اور مطہر بارگاہ میں ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیں بآواز بلند درود پاک: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع علم والحلم والحکم وبارک وسلم۔ میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک بڑی مشہور سورہ بقرہ کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، سورہ نساء کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اس کائنات جیتی پر اللہ تبارک و تعالی نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کرم فرمایا کہ سرکار دو عالم، سرور کائنات، حضور نور مجسم، شاہ فیروز محشر، انیس بے کساں، چارہ ساز دردمندہ، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک عظیم نعمت کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا، اور
کائنات میں اللہ کی طرف سے عطا کی گئی نعمتوں میں سے بلا شبہ حضور سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اس نعمت کا تذکرہ اس روئے زمین پر ہر جگہ ہر چپے چپے میں ہوتا ہے۔ آپ سے محبت کرنے والے، آپ سے عقیدت رکھنے والے اور حضور کے جو سچے غلام ہیں وہ جگہ جگہ حضور کے نام کے ذکر کی محفلیں قائم کرتے ہیں، حضور کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آج میں نے ارادہ کیا کہ اسی موضوع پر خطاب کروں، چونکہ حالات زمانہ جو ہمارے سامنے ہیں کہ ہر بندے کا دل ایک ڈرا ہوا ہے اور ہر بندہ خوف زدہ ہے، دل میں خوف ہے، نہ جانے کب کیا ہو جائے۔ مسلمانوں کا جو ایک شیوا تھا، مسلمانوں کا جو ایک شعار تھا، وہ تقریباً امت مسلمہ سے رخصت ہو چکا ہے۔ جرأت و بہادری، دانش مندی، یہ سب امت مسلمہ کے الا ماشاء اللہ کسی فرد میں نظر نہیں آتی۔ شاید ہی وہ چند لوگ ہیں جن کے دلوں میں یہ نور ایمان اس انداز میں جگمگا رہا ہے کہ جس نے اسے طاقت و قوت بھی عطا کر دی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے اندر جرأت و بہادری بھی جمع کر دی ہے، ورنہ ہر بندہ آج امت مسلمہ کا ڈرا ہوا اور خوف زدہ ہے۔ ایسے ماحول میں کچھ باتیں میں اس آیت کریمہ کے عنوان سے آپ کے گوش گزار کروں تاکہ ہم سب کے دلوں میں جو ایمان کا نور ہے اس کے اندر ایک روشنی آئے اور ہمیں یہ جلا بخشے۔ یاد رکھیں، کائنات میں جو عزت ملتی ہے وہ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری سے ملتی ہے۔ اس روئے زمین پر کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو یہ کہے کہ ہمیں عزت اپنی ذات کی بنیاد پر ملی ہے یا اپنی برادری کی بنیاد پر ملی ہے یا ملتی ہے۔ جو بھی عزت، جو بھی عظمت کسی بندے کو ملتی ہے تو وہ صرف اس بنیاد پر ملتی ہے کہ وہ اللہ کا سچا بندہ ہے اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام اور سچا خادم ہے۔ اسی بنیاد پر ہر بندے کو عزت ملتی ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور آپ کی اطاعت کا کیا کہنا ہے؟ جس نے بھی حضور سے پیار کیا، جس نے بھی حضور سے محبت کی، جس نے بھی حضور کی اطاعت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کائنات میں سربلند فرما دیا۔ کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ آقا کریم علیہ السلام سے محبت کرنا، حضور کی اطاعت کرنا، حضور کی فرما برداری کرنا، یہ حقیقت میں اللہ سے محبت کرنا اور اللہ کی فرما برداری کرنا ہے۔ قرآن کریم میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی، جس نے رسول کی فرما برداری کی، اس نے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی۔ مطلب حضور کی اطاعت کرنا، حضور کے فرامین پہ عمل کرنا، حضور کے ارشادات کو عملی جامہ پہنانا، یہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا اور فرما برداری کرنا ہے۔ جو لوگ اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ان کو رسوا نہیں فرماتا۔ اگر یہ بات آج سمجھ میں نہیں آتی ہے تو کبھی کتابوں کا ورق الٹ کر دیکھیں، تاریخ اسلام پڑھیں، اسلام کی وہ تاریخ جس نے کائنات کے اندر ایک حسین باب چھوڑا ہے اپنے اندر۔ اسلام کے تواریخ کے اندر اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ کسی زمانے میں بھی مسلمانوں نے نہ دولت پر، نہ ملک کی جاگیروں پر، نہ زمینوں پر، نہ اپنے بزنس، اپنی تجارت پر کبھی بھروسہ کیا ہے۔ اگر مسلمانوں نے بھروسہ کیا ہے تو حضور کے طوق غلامی پر بھروسہ کیا ہے، حضور کی محبت اور حضور کی اطاعت شاعری پر بھروسہ کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ کا دور حکومت ہے، زمانے نے
ایسی ایسی تاریخیں مسلمانوں کے تعلق سے رقم کی ہے کہ اگر پڑھو تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں کہ آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد جو مسلمانوں کے حالات ہیں، ان حالات کو دیکھنے کے بعد نہیں لگتا کہ یہ وہی مسلمان ہے جو کبھی اسلام کے ماننے والے ویسے ہوا کرتے تھے، اور آج کے اسلام کے ماننے والے اور اسلام کے یہ فرزند اس انداز کے ہیں کہ جن کی زندگی میں سوائے کھانے، سوائے سونے، سوائے عیش و عشرت کے اور کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ ان کی زندگی کا تو عالم یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ دولت جمع کر لیں گے، پراپرٹیز بنا لیں گے، تجارت بڑی ہو جائے گی تو شاید اللہ ہمیں عزت دے دے گا، کائنات میں ہمارا مقام اور ہمارا رتبہ بلند ہو جائے گا، ہمارا وقار بلند ہو جائے گا۔ لیکن آپ جب تاریخ کے اوراق پلٹو گے، جب تاریخ کی کتابوں کو کھنگالو گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ اللہ نے یہ عزت، یہ عظمت، یہ شہرت اگر کسی کو عطا کی ہے تو وہ غلام مصطفیٰ کو عطا کی ہے، وہ محبت رسول اپنے سینے میں بسانے والوں کو عطا کی ہے، اس کے رسول کی شمع جلانے والوں کو عطا کی ہے۔ حضرت عمر فاروق کا دور ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا اللہ کیسی عزتیں کن کن کو کس بنیاد پر عطا فرماتا ہے۔ سنو، حضرت عمر فاروق کا دور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق کے دور میں، جب آپ کا دور خلافت ہے، اللہ نے آپ سے بڑے بڑے کام لیے، بڑے بڑے کارہائے نمایاں جناب حضرت عمر فاروق نے اپنے دور خلافت میں انجام دیے۔ ایک دور وہ بھی آیا کہ آپ نے ایک وفد حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی معیت میں آپ کو سربراہ بنا کر بیت المقدس کی طرف بھیجا۔ یہ وہی دور تھا کہ جب بیت المقدس پادریوں کے قبضے میں تھا۔ عمر فاروق چاہتے تھے کہ یہ پادریوں کے قبضے سے یہ بیت المقدس آزاد ہو جائے، جو مسلمانوں کا دل ہے، جس سے مسلمانوں کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، جہاں مسلمانوں کے دل دھڑکتے ہیں، جہاں سے اسرا کی رات میرے آقا نے معراج کا سفر فرمایا تھا، جہاں محبوب خدا نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی تھی، جہاں حضور کے نقش مبارک کے نشانات موجود ہیں، جہاں حضور کے نالین کی برکتیں موجود ہیں، جہاں حضور کے نقش پا پڑے ہیں، وہاں نشانات موجود ہیں۔ اس کو پادریوں کے چنگل سے آزاد کرا کر کے امت مسلمہ کو ایک تحفے کے طور پر دے دے۔ آپ نے وفد بھیجا ہے، وفد بھیجا حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی معیت میں۔ جب یہ قافلہ، یہ وفد بیت المقدس پہنچا، جب اندر سے جب چند پادری آئے، آپ نے فرمایا اے لوگو سنو، میں جناب عمر فاروق امیر المؤمنین کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ یہ بیت المقدس یہ مسلمانوں کی چیز ہے، یہ مسلمانوں کی ملکیت ہے، تم اسے خالی کر دو ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اس لیے کہ اگر تم بغیر جنگ و جدل کے اسے خالی کر دو گے تب تو تمہارے جان و مال کو امان دی جائے گی، اگر تم خالی نہیں کرتے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو، ہم خون بہا کر اسے حاصل کر لیں گے۔ جب یہ پیغام پہنچا ہے، پادریوں کے ایک وفد نے کہا کہ سنو، میں نے اپنی کتابوں میں چند نشانات فاتح بیت المقدس کے حوالے سے پڑھا ہے، تم اپنے امیر کو میرے سامنے لاؤ تاکہ میں یہ دیکھوں کہ وہ نشانیاں ان کے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر وہ نشانیاں ان کے اندر موجود ہوں گی تو میں فوراً بغیر کسی جنگ و جدل کے بیت المقدس کو خالی کر دوں گا اور مسلمانوں کے حوالے کر دوں گا۔ حضرت ابو عبیدہ سامنے آئے، ان پادریوں نے دیکھا، کہا کہ نہیں، یہ تو وہ نشانیاں نہیں پاتے، ان کے اندر وہ نشانیاں موجود نہیں ہیں جو فاتح بیت المقدس کی نشانیاں ہم نے کتابوں کے اندر پڑھی ہے۔ اب جناب حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ایک پیغام حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں بھیجا اور سارا جو ہے معاملہ لکھا۔ حضرت عمر فاروق نے وہ خط پڑھا اور پڑھنے کے بعد آپ نے ارادہ فرمایا کہ خود اس سفر پہ روانہ ہو، بیت المقدس کو آزاد کرانے کے سفر پہ روانہ ہو۔ آپ تیار ہوئے، اپنا وہ جبہ اٹھایا جس میں 70 پیوند لگے ہوئے تھے، آپ نے ایک پرانا امامہ اٹھایا، نہ جانے اس میں کتنے چھید تھے، ان تمام چیزوں کو اپنے زیب تن فرمایا اور سواری تیار کرنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام کا کہ ایک جماعت موجود تھی، چند صحابہ نے عرض کیا اے امیر المؤمنین، آپ بیت المقدس جا رہے ہیں، بیت المقدس جہاں بڑے بڑے پادری رہتے ہیں، جن کے لباس بھی بڑے اچھے اور بڑے اچھے انداز کے ہیں، بڑے قیمتی ہیں۔ اے عمر فاروق، مال غنیمت کے اندر آج جو بیت المال ہے اس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، بہترین کپڑا موجود ہے، بہترین امامہ موجود ہے، بہترین لباس موجود
موجود ہے، اے عمر فاروق بیت المقدس کے سفر پہ جا رہے ہیں، اچھا لباس پہن لے، اچھا امامہ پہن لے۔ اللہ اکبر، جب صحابہ نے یہ جملے کہے نا، عمر فاروق جلال میں آ گئے اور آپ نے فرمایا اے لوگوں تم یہ سمجھتے ہو وہ عمر کو جو عزت ملی ہے وہ حکومت کی بنیاد پر ملی ہے، عمر کو جو عزت ملی ہے وہ لباس اور خوش شکلی کی بنیاد پر ملی ہے؟ نہیں نہیں، عمر کو عزت ملی ہے تو غلامی مصطفیٰ کی بنیاد پر ملی ہے۔ ان کے جو غلام تھے خلق کے پیشوا ہوئے، ان سے پھری جہاں پھرا آئی کمی وقار میں۔ اے لوگوں، عمر فاروق اپنے لباس سے نہیں پہچانا جاتا، اپنے تمام تر خاندان سے نہیں پہچانا جاتا، اپنی زبان سے نہیں پہچانا جاتا۔ عمر فاروق پہچانا جاتا ہے تو غلام مصطفیٰ کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ جملہ حضرت عمر فاروق کا جملہ تھا، یہ ایک صحابی کا نہیں، صرف صحابی نہیں، خلیفہ رسول کا جملہ ہے۔ یہ اس خلیفہ کا جملہ ہے جن کی رائے کے مطابق اللہ نے کتنی قرآن کریم کا آیتوں کا نزول فرمایا۔ یہ عمر فاروق وہ ہے جن کے بارے میں میرے حضور نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کسی نبی کا آنا ممکن ہوتا تو وہ کوئی اور نہیں عمر فاروق ہوتے۔ یہ عمر فاروق کا جملہ ہے۔ ہم آج کہے کہ نہیں ہمیں عزت تو ہمیں ہمارے پیسوں کی بنیاد پر ملی ہے، ہمیں عزت تو آج ہمارے خاندانی وقار کی بنیاد پر ملی ہے، خاندانی دبدبہ کی بنیاد پر ملی ہے۔ نہ کسی کو کسی برادری کی وجہ سے عزت ملتی ہے، نہ کسی کو پیسوں کی بنیاد پر عزت ملتی ہے، نہ کسی کو دولت اور مال کی بنیاد پر عزت ملتی ہے۔ اگر کائنات میں عزت کسی کا حق ہے تو وہ غلام مصطفیٰ کا حق ہے۔ اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے اور نبی کی غلامی کا تو اپنے گلوں میں ڈالنے والے اور نبی کی اطاعت ساری کرنے والوں کا یہ حصہ ہے جسے ہم عزت اور وقار کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ عزت کہیں نہیں ملتی۔ حضرت عمر فاروق جب پہنچے ہیں، کہاں پہنچے؟ بیت المقدس۔ اور جب بیت المقدس جناب حضرت عمر فاروق پہنچے، اللہ اکبر، جب بیت المقدس شہر کا دروازہ کھلا اور جناب عمر فاروق داخل ہوئے تو شان یہ تھی کہ آپ نے سفر کے لیے جو تیاریاں کی تھی وہ کوئی بڑا قافلہ آپ کے پیچھے نہیں تھا، کوئی بہت بڑی فوج آپ کے پیچھے پروٹوکول میں نہیں آ رہی تھی، نہیں، بلکہ ایک غلام آپ کے ساتھ تھا اور ایک سواری تھی۔ کبھی عمر فاروق سوار ہوتے، وہ غلام نکیل پکڑ کے چلتا، اور کبھی وہ غلام سوار ہوتے اور جناب عمر فاروق نکیل پکڑ کے چلتے۔ جب بیت المقدس کے دروازے کے قریب پہنچے تو اب باری غلام کے سوار ہونے کی تھی اور نکیل پکڑ کے چلنے کی باری جناب عمر فاروق کی تھی، لیکن غلام نے عرض کیا دستپستہ اے امیر المؤمنین، اب چونکہ بیت المقدس کا دروازہ قریب ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنا حق میں آپ کو دے دوں کہ آپ سوار ہو جائیں اور میں نکیل پکڑ کے چلوں۔ لیکن عمر فاروق ہیں، نبی کے غلام ہیں، نبی کے غلام ہیں، عدل کرنے والے عمر فاروق ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، عمر کے دور خلافت میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی غلام کا حق مار لیا جائے۔ فرمایا کہ عمر کے دور خلافت میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی غلام کا حق مار لیا جائے۔ آج اپنے عدل پر جو حکومت عمر فاروق نے کی ہے، جو حکمرانی عمر فاروق نے کی ہے، سنو، جو تمہارا حق ہے کہ تم سوار ہوگے، عمر نکیل پکڑ کے چلے گا۔ دنیا کیا کہتی ہے عمر فاروق کو، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اب جب یہ قافلہ بیت المقدس میں داخل ہوا، شان کیسی ہے، جناب عمر فاروق نکیل پکڑ کے اونٹنی کی چل رہے ہیں، غلام سوار ہے، اور انداز یہ ہے کہ جسم پر 70 پیبند لگا ہوا جبہ ہے، سر پر جو امامہ ہے وہ پرانا امامہ ہے۔ جب عمر فاروق بیت المقدس میں قدم رکھتے ہیں، جب پادریوں کی نگاہ پہنچتی ہے، پادری دوڑے ہوئے آئے، عمر فاروق کے قدموں میں گر گئے کہ اے امیر المؤمنین، جو نشانیاں ہم نے اپنی کتابوں میں فاتح بیت المقدس کے حوالے سے پڑھی ہے، وہ ساری نشانیاں آپ کے اندر موجود ہے۔ ہم کوئی جنگ نہیں چاہتے، یہ بیت المقدس آپ کی ملکیت ہے، مسلمانوں کی ملکیت ہے، ہم خالی کرتے ہیں اور بیت المقدس آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ یہ دور بھی کبھی ہمارا تھا، کبھی یہ دور بھی ہمارا تھا۔ اور کیا بیت المقدس کے اندر جو پادری تھے ان کی پشت پناہی میں فوجیں نہیں تھی، اسلحے نہیں تھے، آلات حرب و ضرب نہیں تھے؟ کائنات کی ہر نعمت ان کے پاس موجود تھی،
دنیا کے تمام تر آلات جو جنگ میں استعمال ہوتے ہیں سب کے سب موجود تھے، بڑی طاقت موجود تھی، لیکن ان کی نگاہیں میں دیکھ رہی تھی کہ ہم تو آلات ضرب پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن یہ غلام مصطفیٰ ہے، یہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، یہ نبی کی غلامی پر اتراتے ہیں، ان کو کسی مال یا کسی آلات کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ نے ان کے دل کو محبت نبی سے اتنا معمور کر دیا ہے کہ ان کے دل سے کائنات کے ہر چیز کا خوف نکال دیا ہے، یہ ڈرتے ہیں تو صرف اللہ اس کے رسول کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، ورنہ کائنات کی کوئی چیز ان کو نہیں ڈرا سکتی۔ تو یہ ہم لوگ تھے۔ آج جو خوف زدہ ماحول ہے نا، ہر طرف خوف کا ماحول، ہر بندہ خوف زدہ ہے، دل میں نبی کا پیار جگاؤ، نبی کی اطاعت کرنا شروع کر دو، نبی کی فرما برداری کرنا شروع کر دو۔ تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھو، جن لوگوں نے نبی سے سچا پیار کیا، نبی کی سچی محبت اپنے سینے میں بسائی ہے، نبی سے سچا عشق کیا ہے، نبی کی اطاعت کی ہے، نبی کی فرما برداری کی ہے، ان کے نقوش راہ کو عملی جامہ پہنایا ہے، ان کے ارشادات کو عملی جامہ پہنایا ہے، ان کی سیرت کو اپنایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے ان کو نہ صرف زمین پر بلکہ چاند اور سورج پر بھی حکمرانی دی ہے، دریا اور سمندر پر بھی حکمرانی دی ہے، بلکہ سمندر کی مچھلیوں پر بھی حکمرانی دی ہے، کائنات کی چپے چپے پر اللہ نے ایسے لوگوں کو حکمرانی دی ہے جو نبی کے اطاعت شعاری میں زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن ہم کہاں کھڑے ہیں؟ نہ ہمارا چلنا سنت نبوی کے مطابق، نہ ہمارا بیٹھنا، نہ ہمارا حسن معاشرت نبھانا، نہ ہمارا زندگی کے ایام گزارنا یہ سنت نبوی کے مطابق۔ ہم تو دن رات گزارتے ہیں تو یہود و نصارہ کی تقلید کرتے ہوئے، شادی بیاہ کرتے ہیں تو غیروں کی تقلید کرتے ہوئے، خوشی اور غم کا ماحول جو ہے ہمارے یہاں آتا ہے اس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں تو غیروں کی تقلید کرتے ہوئے۔ کہاں ہے سنت نبوی ہمارے گھروں میں؟ کہاں ہے شعار نبوی ہماری پیشاریوں میں؟ کہاں ہے سیرت نبوی ہمارے اعمال میں؟ کہاں ہے حضور کا سیوا، حضور کا طریقہ، حضور کا طرز حیات ہمارے اعمال اور افعال کے اندر کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم ہر طرف سے مارے جاتے ہیں، ہر طرف سے دھتکارے جاتے ہیں۔ کائنات کی سرزمین پر جسے اللہ نے مسلمانوں کے لیے بنائی ہے، اپنے مومن بندوں کے لیے بنائی ہے، آج یہ زمین جو ہمیں کبھی عزت دیتی تھی، آج اسی زمین کو مسلمانوں پہ تنگ کر دیا گیا ہے۔ آج اس روئے زمین پر چپا چپا چھان مارو، مسلمانوں کا خون سب سے سستا ہو گیا ہے۔ کون سا ملک ایسا نہیں ہے، ایسا ہے جہاں مسلمانوں کا خون نہیں بہایا جاتا؟ آپ دیکھ لو نا، آئے دن اخباروں میں پڑھتے ہو، فلسطین میں، غزہ میں، موصل میں، بغداد میں، عراق میں، ایران میں، شام میں، یمن میں، ہر طرف سوڈان میں، ہر طرف مسلمانوں کا خون بہایا جاتا ہے، لیکن کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ غزہ 14 مہینوں سے کیوں آیا ہے؟ کبھی ہم نے سمجھا ہے کہ آخر یہ دور ہم پر کیوں آیا ہے؟ اس لیے آیا ہے کہ ہم نے نبی کی سچی غلامی چھوڑ دی ہے، ہم نے نبی کی اطاعت شعاری چھوڑ دی ہے، ہم نے نبی کی سنتوں کو اپنانا چھوڑ دیا ہے، ہم نے نبی کے سیرت کو پتے پشت ڈال دیا ہے، ہم نے یہود و نصارہ کی تقلید کر لی ہے، ہم نے بدعقیدوں کی، بد مذہبوں کی تقلید کر لی ہے، ہم نے دنیا سے محبت کرنے والے کے نقوش راہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے۔ ہم جس طریقے سے ان لوگوں نے دنیا کی جاہ و حشمت کو، دنیا کے مال کو اپنے لیے ذریعہ عزت اور ذریعہ جو ہے وقار سمجھا ہے، اسی طریقے سے آج ہم نے اپنی زندگی کو بنا لیا ہے۔ تو آج پھر دنیا نے ہمیں بھی دیکھا اور کل دنیا نے بھی ہمیں دیکھا تھا۔ کل جب ہم نبی کے طریقے پہ تھے تو کائنات ہماری حکمرانی میں تھی، اور آج جب ہم نے نبی کے طریقے کو چھوڑا ہے تو کائنات کی حکمرانی میں ہم ہیں۔ آج سعودیہ میں کیا ہوگا اس کا فیصلہ واشنگٹن میں ہوتا ہے۔ آج ایران میں کون سی چیزیں خریدی جائے گی، ایران سے کون سی چیز بیچی جائے گی، اس کا فیصلہ وائٹ ہاؤس کرتا ہے۔ آج عراق کے اندر کون سا حکم نافذ کیا جائے گا، کیسے لوگ زندگی گزاریں گے، اس کا فیصلہ وائٹ ہاؤس کے اس گھر میں ہوتا ہے، اس وائٹ ہاؤس میں ہوتا ہے جہاں نبی کے اور اللہ کے دشمن موجود ہیں۔ آج
دنیا کے مسلم ممالک میں کون سا کام ہوگا، اس کا فیصلہ یہود و نصارہ کے یہ بدبخت حکمراں کرتے ہیں کہ کون سی حکومت قائم ہوگی اور کون سی حکومت گرا دی جائے گی۔ آج یہ دن بھی دیکھنا امت مسلمہ کو نصیب تھا، یہ دن بھی دیکھنا ہمیں پڑا ہے۔ کیوں پڑا ہے؟ اس لیے کہ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے، وجہ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی۔ جس نے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی چھوڑی ہے، اللہ نے اس کو دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیا۔ کبھی ہم نے سوچا، کبھی اس بارے میں غور کیا؟ ہمارا شعار تو صرف کھانا پینا ہے، آج بھی محفل سجی ہے، کتنے لوگ موجود ہیں یہاں پہ؟ ایک آدمی کھڑا ہو جائے سب کو گن لے، اور پھر کھانے کے وقت کھڑا ہو جائے ان کو گن لے، کیا یہی تعداد کھانے کے وقت میں ہوگی؟ میں جانتا ہوں میری باتیں بری لگتی ہے، لیکن میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کہ نہ سیاہی کے ہیں دشمن نہ سفیدی کے ہیں دوست، ہمیں آئینہ دکھانا ہے دکھا دیتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ یا جتنے لوگ موجود ہیں حضور کا ذکر سننے والے، کیا اتنے ہی لوگ کھانے میں موجود ہوں گے؟ اتنے ہی لوگ موجود ہوں گے کھانے میں؟ ان میں سے کچھ لوگ وہ ہوں گے جو کھانے میں موجود بھی نہیں ہوں گے، لیکن ان کے دلوں میں اللہ اس کے رسول کا پیار ہے، اس لیے اللہ اس کے رسول کا ذکر سننے چلے آئے۔ تو یہ تو امت مسلمہ کا سیوا ہے، یہ تو ہمارا طریقہ کار ہے۔ کبھی دور تھا، حضرت عمر فاروق ہے، مصر میں اسلام کی حکومت ہے، مصر کے گورنر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اچانک دریائے نیل، جس سے مصر کو سیراب کیا جاتا ہے، جو مصر کی جان ہے، دریائے نیل خشک ہو گیا۔ ایک وفد آیا غیر مسلموں کا حضرت عمرو بن عاص کے پاس، کہا کہ آپ یمن کے گورنر ہیں، مصر کے گورنر ہیں، ایک مسئلہ درپیش ہے جو ہر سال ہوتا ہے۔ کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ ہر سال دریائے نیل خشک ہو جاتا ہے، پانی اس کا ختم ہو جاتا ہے، اور جب پانی ختم ہوتا ہے تو ہم لوگوں کا ایک طریقہ کار ہے کہ ہم ایک جوان خوبصورت کنواری لڑکی کو دلہن بنا کر اس کو زندہ درگور کر کے اس کے بھیٹ چڑھا دیتے ہیں، پھر جا کر کے وہ دریائے نیل پھر سے جاری ہو جاتا ہے، وہ پھر سے جاری ہو جاتا ہے۔ لہذا اس سال بھی دریائے نیل خشک ہو گیا ہے، اب بتائیں کیا کریں؟ حضرت عمرو بن عاص صحابی رسول، آپ نے فرمایا کہ اسلام ایسا مذہب ہے جو ایسے ظالمانہ روش کا حکم نہیں دے سکتا۔ اسلام ایسے ظالمانہ طریقہ کار کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تم خاموش رہو، صبر کرو، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ آپ نے وفد کو بھیج دیا وعدہ کر کے، آپ نے خط حضرت عمر فاروق کے نام لکھا، وہ سارا معاملہ لکھ دیا۔ حضرت عمر فاروق نے جب وہ خط پڑھا، ہمارے آج کے حکمراں ہوتے گھبرا جاتے، پریشان ہو جاتے، رعایا کا کم کی مانگ ہے کیسے پوری کرے۔ حضرت عمر فاروق نے بڑے اطمینان اور بڑے سکون کے ساتھ خط پڑھا اور خط کو تہ کر کے اپنے سرہانے رکھ لیا۔ سوچے کیسا سکون، کیسا اطمینان جناب حضرت عمر فاروق کی پیشانی پر رہا ہوگا۔ کبھی تصوراتی اور خیالاتی دنیا میں لاؤ اس نور بھرے چہرے کو۔ اطمینان کے ساتھ خط پڑھا اور اسے تہ کر کے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا۔ اب پھر جب صبح ہوئی تو حضرت عمر فاروق نے قاصد کو یہ نہیں کہا کہ جاؤ عمرو بن عاص سے کہنا کہ وہ قرآن کی تلاوت کا لوگوں کو حکم دے، وہ قرآن خدا سے جو ہے کی بارگاہ میں دعائیں کرے تاکہ اللہ تبارک و تعالی دریائے نیل کو جاری فرما دے۔ نہیں، حضرت عمر فاروق نے ایک تاریخ رقم کرنی تھی کہ آنے والے وقت میں جب مسلمان خوف زدہ ہو جائے، جب مسلمان اپنے وقار اور اپنے مرتبے کو بھول جائے تو میرے اس واقعے کو یاد کر لے کہ جو نبی کے غلام ہوتے ہیں ان کا شعار کیا ہوتا ہے، ان کا دمدمہ اور ان کا وقار کیا ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے قاصد سے یہ نہیں کہا کہ اے قاصد جاؤ اور جا کر کے دریائے نیل مصر والوں سے کہہ دینا کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے، رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگے، گر گرائے۔ نہیں، حضرت عمر فاروق نے خط لکھا، کس کے نام؟ کسی انسان کے نام نہیں، دریائے نیل کے نام۔ جس طریقے ایک انسان دوسرے انسان کو خط لکھتا ہے اور خط لکھ کر ایک انسان دوسرے انسان سے مخاطب ہوتا ہے، جیسے آج ہم فون پر مخاطب ہوتے ہیں، اسی انداز کا خط حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل کے نام لکھا۔ خط کے الفاظ کیا تھے؟ توجہ کرنا اور اپنے دل کے کان سے سننا۔ خط کے الفاظ یہ تھے، الہ نیل مصر، یہ خط ہے
مصر کے دریائے نیل کی طرف. کس کی طرف سے؟ من عبداللہ عمر بن خطاب، اللہ کے بندے عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کو یہ خط ملے. اب الفاظ کیا تھے؟ آپ آگے فرماتے ہیں اے دریائے نیل فَإِن كُنْتَ تَجْرِي بِنَفْسِكَ فَلَا حَاجَةَ لَنَا إِلَيْكَ وَإِن كُنْتَ تَجْرِي بِاللَّهِ فَانْجِرْ بِسْمِ اللَّهِ. اللہ اکبر. یہ جملہ خط میں الفاظ کے صورت عمر فاروق نے لکھا اور آپ فرمایا کہ یہ خط دریائے نیل کے نام ہے جو مصر کے اندر جاری ہے، جو آج خشک ہو گیا ہے. اور آیا کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کے بندے عمر بن خطاب کی طرف سے آیا ہے. اور حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ فَإِن كُنْتَ تَجْرِي بِنَفْسِكَ، اے دریائے نیل اگر تو خود بخود بہتا تھا، اگر تو خود بخود بہتا تھا تو فلا حاجت لنا الیک، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. وَإِن كُنْتَ تَجْرِي بِاللَّهِ، اور اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا تھا تو یہ عمر بن خطاب کا حکم ہے کہ فَانْجِرْ بِسْمِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے پھر جاری ہو جا، اللہ کے حکم سے پھر جاری ہو جا. یہ خط لکھا اور دریائے نیل کے طرف قاصد کو بھیجا کہ قاصد جا یہ خط عمرو بن عاص کو مت دینا، یہ مصر کے لوگوں کو مت دینا، بلکہ یہ خط دریائے نیل میں داخل کر دینا. راوی لکھتے ہیں ازالۃ الخفا کے اندر کہ جب یہ خط دریائے نیل میں داخل کیا گیا، ڈالا گیا، اللہ کے حکم سے دریائے نیل اسی وقت چلنا شروع کر دیا. کبھی سوچا ہم نے، کبھی تصور کیا ہم نے کون سا کی زبان اللہ نے دریائے نیل کو عطا فرما دی تھی، کون سی آنکھیں اللہ نے دریائے نیل کو عطا فرما دی تھی کہ جن آنکھوں سے اس نے خط بھی دیکھا، جس زبان سے اس نے خط بھی پڑھا، جس کان سے اس نے حضرت عمر بن خطاب کا حکم بھی سنا اور پھر وہ جاری بھی ہوا. تو میں تو آخر میں یہی الفاظ کہوں گا کہ جو لوگ نبی کی غلامی کرتے ہیں، کائنات تو کائنات ہے، دریا اور سمندر بھی ان کی غلامی کرتی ہے، دریا اور سمندر بھی ان کی غلامی کرتی ہے. ان کے جو غلام تھے خلق کے پیشوا ہوئے، ان سے پھرے جہاں بھی آئی کمی وقار ہوئے. ہم نے جب اپنا رشتہ ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمزور کر دیا، اپنی محبت ہم نے کمزور کر دی، اپنا عشق کمزور کر دیا، اللہ کے رسول کی ذات سے اپنی نسبتیں ہم نے ختم کر دی، تو آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سے ہمارے بچے سننے کو تیار نہیں ہیں. ہماری بات، ہماری کمائی کھانے والے، ہماری کفالت میں بسر رہنے والے ہمارے بچے، ہماری بیوی سننے کو تیار نہیں ہے. اور ایک وہ دور تھا جو نبی کا حکم مانتے تھے، دریا اور سمندر بھی ان کو ان کی غلام تھے. کبھی ہم نے سوچا، تصور کیا، یہ صرف آئینہ میں دکھا رہا ہوں ہم آپ سب لوگوں کو کہ دیکھیں کبھی ہم وہ تھے اور کبھی ہم یہ ہیں، کبھی ہم وہ تھے اور کبھی ہم یہ ہیں. آج ہمارا حال تو ایسا بن چکا ہے، ایسا بن چکا ہے کہ ہمیں خود سمجھ نہیں آتا کہ ہماری سمت کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے. میں نے جمعہ کی تقریر میں ایک جملہ کہا تھا کہ ہمیں اپنی ترجیحات کا بھی نہیں پتا کہ ہماری زندگی کے ترجیحات کیا ہیں، کن چیزوں کو کی بنیاد پر ہم جیے جا رہے ہیں. آج تو مسلمانوں کو یہ بھی نہیں پتا. بچے ہوئے، جوان ہوئے، پھر بوڑھے ہو گئے، پھر ان کے بچے ہوئے، وہ جوان ہوئے، پھر بوڑھے ہو گئے، اور آخر وقت آیا مر گئے. نہ کوئی نام چھوڑا، نہ کوئی کام چھوڑا، نہ کوئی ایسا نقوش راہ چھوڑا کہ جس سے ہماری نسل کو پتا چلے کہ ہمارے باپ دادا ایسے تھے. ہے کوئی نشانی؟ ہمارے بچے جب پیچھے پلٹ کر دیکھیں گے تو وہ یہی کہیں گے نا کہ ہاں میرے باپ بھی شادیوں میں ڈی جے کے دھن پہ ناچا کرتے تھے، آج ہم تو اس سے زیادہ کوئی بہترین ملے اس کے دھن پہ ہم بھی ناچیں. کل ہمارے باپ دادا اچھا کھانا کھا کر نماز نہ پڑھ کے نبی اور اللہ کی نافرمانی کر کے سویا کرتے تھے، ہم تو اس سے بھی زیادہ اللہ کی نافرمانی کر کے سویا کریں گے. آج تو کم از کم اتنا ہے کہ ہم نے اپنے مرحومین کے قبروں پہ کبھی نہ کبھی جانا ہوتا ہے، لیکن جو کارنامہ آج ہمارا ہے کہ ہماری نسلیں ہمیں یاد رکھنا بھی اپنے لیے شرمندگی محسوس کریں گی. یہ ہے آج ہمارا کارنامہ، یہ ہے آج ہماری زندگی، یہ ہے آج کا ہمارا عمل. مسلمانوں سنو، صبر جاؤ، اپنے آپ کو سنبھالو. آج میں آپ کو پھر ایک ایسے عاشق رسول کی کہانی سناتا ہوں.
ایک صحابی رسول کی کہانی سناتا ہوں، شاید آپ کے دل میں یہ بات آ جائے۔ جب بات عمر خطاب کی آئی ہے تو ایک جملہ اور سنا دوں۔ جو لوگ نبی کے غلام ہوتے ہیں نا، سچے غلام، اور نبی سے سچی محبت کرتے ہیں نا، اب کہیں گے حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں کوئی فولاد تھی، یا کوئی جناب حضرت عمر فاروق کو کوئی ایسی طاقت حاصل تھی، کوئی ایسی طاقت حاصل تھی جس کو جادوئی طاقت کہتے ہیں؟ ایسا کوئی معاملہ تھا؟ نہیں تھا۔ معاملہ صرف یہ تھا کہ وہ نبی کے سچے غلام تھے۔ اپنی زندگی کی ساری ترجیحات ان کی جو ساری ترجیحات ان کی زندگی کی تھی، وہ اللہ اس کے رسول کی ذات تھی۔ وہ اللہ اس کے رسول سے ٹوٹ کے پیار کرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ اسی ازالۃ الخفا کے اندر اور الشفا کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، ایک مرتبہ اسی مدینہ طیبہ کے اندر زلزلہ آیا۔ زلزلہ سمجھتے ہیں نا، بھوکمپ۔ مدینہ طیبہ کے اندر زلزلہ آیا، بھوکمپ آیا۔ ہمارے یہاں بھوکمپ آتا تھا، ہم کیا کرتے ہیں؟ حکومت پہلے ہمیں متنبع کر دیتی ہے، پہلے ہمیں وارن کر دیتی ہے کہ فلاں دن فلاں منٹ پہ اتنے بجے اتنے منٹ پہ جو ہے بھوکمپ آنے والا ہے، تم اپنی تیاری کر لو تاکہ تم جو ہے کہیں زندگی سے ہاتھ نہ دھو بیٹھو، اپنے بچاؤ کا انتظام کر لو۔ اور آج مسلمان تھوڑا بہت جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا اذان دیتے ہیں یا کچھ ایسا عمل کرتے ہیں، اس پہ بھی جو ہے اثر نہیں ہوتا، چونکہ اثر یہ اندر سے نکلتا ہے۔ اصل معاملہ کیا ہے نا کہ ہم مصیبت میں صرف اللہ کو یاد کرتے ہیں، خوشی میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تو غنی اور بے نیاز ہے۔ توجہ کرنا میری بات پر، اس کو توجہ ادھر رکھیے، بہت اچھی بات کرنے لگا ہوں۔ مدینہ طیبہ میں زلزلہ آیا، حضرت عمر بن خطاب نے کوئی دعا نہیں فرمائی، کوئی اذان نہیں دلوائی، قرآن کی تلاوتیں نہیں پڑھوائی، سورہ یاسین سورہ طٰہٰ کی تلاوت نہیں کروائی۔ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر منتظر رہے، انتظار کرتے رہے کہ شاید یہ زمین ساکت ہو جائے، لیکن وہ زمین نہیں سنبھلی، زلزلہ برقرار رہا۔ آپ نے اپنا درہ نکالا۔ دیکھیں نبی کے غلاموں کی شان کیا ہوتی ہے۔ جو نبی کی سچے غلام ہوتے ہیں، نبی سے سچا پیار کرتے ہیں، ان کے ناز و انداز کیسے ہوتے ہیں؟ آپ نے اپنا درہ نکالا، جس درہ سے اس زمانے کی سپر پاور طاقت کیسے کسرا بھی کانپتی تھی۔ آپ نے اپنا درہ نکالا اور درہ نکال کر زمین پر مارا، اور آپ نے فرمایا واقعت دی، اے زمین ساکت ہو جا، اے زمین ساکت ہو جا، علم عادل علیکا، اے زمین کیا تجھ پر ہم نے انصاف نہیں کیا ہے؟ توجہ کرنا، یہ انداز ہوتے ہیں نبی کے سچے غلاموں کے۔ آپ نے کوئی اذان نہیں دلوائی، آپ نے درہ مارا زمین پر اور فرمایا واقعت دی، اے زمین ساکت ہو جا، ٹھہر جا، علم عادل علیکا، کیا ہم نے تم پر انصاف نہیں کیا؟ اتنا فرمانا تھا کہ فل ترقت من وقتہا، اسی وقت زمین کا زلزلہ ختم ہوا اور زمین ساکت ہو گئی۔ اب میں کہوں نا کہ جو نبی کے غلام ہوتے ہیں، جو نبی سے سچا پیار کرتے ہیں، نبی کی سیرت کو اپنی زندگی کا سب کچھ سمجھتے ہیں، اور نبی سے سچا پیار کرنے والے جب نبی کے طوق غلامی کو اپنے گلے میں ڈالتے ہیں تو ساری چیز، اپنی جان بھی نبی کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی حکمرانی سورج اور چاند اور زمین پر بھی ہوتی ہے، جیسا کہ نظارہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں دیکھنے کو ملا۔ تو نبی سے پیار کرنے والے بنو، اپنی زندگی کا شعار بدلو، اپنا طریقہ کار بدلو۔ آؤ آج میں جو آپ سے وعدہ کیا تھا، ایک ایسے عاشق رسول، ایک ایسے صحابی رسول کا قصہ آپ کو سناؤ۔ شاید اس کو سننے کے بعد تو آپ کے اندر انقلاب تو آنا ہی چاہیے، کچھ تو آپ کے اندر شرم اور حیا ہم سب کے اندر آنی چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آپ کے زمانے میں ایک بہت بڑی طاقت تھی، اہل فارس، ملک فارس، یہ بہت بڑی طاقت تھی، جہاں سورج اور چاند کے پجاری بستے تھے۔ یہ وہ دور تھا جسے دور عمر فاروق کہا جاتا ہے، دور عمر کہا جاتا ہے۔ اسی وقت حضرت خالد بن ولید جیسے سپہ سالار، حضرت ابو عبیدہ بن جیسے سپہ سالار یہ جنگ کے فتوحات میں مصروف تھے جو ملک شام میں چل رہی تھی۔ مدینہ طیبہ کے اندر کوئی ایسا بڑا مجاہد موجود نہیں تھا جس کو
ملک فارس کو فتح کرنے کے لیے، قادسیہ کو فتح کرنے کے لیے بھیجا جائے جس کے اندر فوج کی کمان ہو۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی بارگاہ میں بھی حضرت عمر بن خطاب نے کہا، لیکن حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے بھی اپنے کسی عذر شرعی کی بنیاد پر آپ نے منع فرما دیا۔ آخر میں حضرت عمر بن خطاب کی نگاہ اٹھی تو کس پہ جا کے ٹھہری؟ حضرت سعد بن ابی وقاص پہ۔ کہیں سبحان اللہ، یار کہا دے زور سے سبحان اللہ۔ اتنے خاموش نہ بیٹھے، اتنے خاموش کبھی آپ جو ہے شادی بیاہ کے محفل میں ہوتے ہیں، مسجدوں میں ہوتے ہیں، نہیں ہوتے؟ یہاں کیوں اتنے خاموش ہیں؟ جہاں بولنا ہے وہاں تو بولتے نہیں، جہاں نہیں بولنا وہاں تو بولتے ہیں۔ مسجد میں نہیں بولنا تو ایسا لگتا ہے کہ مچھلی کا بازار لگا ہوا، اور جہاں بولنا ہے، جن کو نہیں بولنا وہ پیچھے بول رہے ہیں، اور جن کو بولنا ہے وہ منہ میں دانہ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایسا بھی نہ کرو میرے بھائی، کہو سبحان اللہ۔ اب سنو کہانی، یہ واقعہ سن کے آپ کے اندر انقلاب آ جائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو فوج کی کمان دی اور 23,000 کا لشکر تیار ہوا۔ کتنے کا؟ 23,000 کا لشکر تیار ہوا۔ کہاں کے لیے؟ ملک فارس کو فتح کرنے کے لیے، ایران کو فتح کرنے کے لیے۔ اب ملک فارس کو فتح کرنے کے لیے 23,000 کا لشکر کس کی معیت میں، کس کے سپرویژن میں نکلا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کے۔ اور جب یہ قافلہ یہاں سے چلا ہے، اللہ اکبر، اسی کے تعلق سے تو علامہ اقبال نے کہا تھا، یہ غازی یہ تیرے پورے اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کے ہیبت سے لائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مانے غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی زندگی میں صرف ایک مقصد تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین، جو مذہب اس دنیا پر نافذ فرمایا ہے، اس کو سربلندی عطا کر دیا جائے، اسے سربلند کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ ان کی نگاہ میں اور کچھ نہیں تھا، اور ایک مقصد تھا کہ شہید ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے، یا پھر اسلام کا جھنڈا گاڑ کر غازی بن کر مملکت اسلامیہ میں لگ گئے۔ اس کے علاوہ ان کی کوئی چاہت نہیں تھی۔ اب یہ قافلہ 23,000 کے لشکر کے ساتھ نکلا۔ جب یہ مقام قادسیہ میں پہنچا، وہاں پر جب یہ قافلہ لنگر اندوز ہوا، وہاں پہ جب یہ قافلہ جب خیمہ زن ہوا، تو سامنے جو شہر مدائن موجود تھا، جو قادسیہ سے چند میل کے فاصلے پر تھا، بہت زیادہ دور نہیں تھا، چند میل کے فاصلے پر تھا، جہاں 3 لاکھ کی، کتنے لاکھ کی؟ 3 لاکھ کی فوج مکمل آلات حرب و ضرب کے ساتھ تیار تھی۔ 3 لاکھ فوج، اس کے پاس ہاتھی بھی تھے، بہترین گھوڑے بھی تھے، بہترین تلواریں، بہترین نیزے، بہترین تیر ترکا، سب کچھ موجود تھے، سب کچھ موجود، اور تعداد 3 لاکھ۔ اور جب قادسیہ کے مقام میں حضرت سعد بن ابی وقاص اپنا لشکر لے کر اترے، تو مدینہ سے چلے تھے تو 23,000 تھا، پھر راستے میں کچھ لوگ ملے تو یہ 30,000 ہوئے۔ کتنے ہوئے؟ 30,000۔ اب یہ 30,000 اسلام کے فرزند قافلے کی صورت میں قادسیہ کے مقام میں جنگ کے لیے خیمہ زن ہے، تیار ہے، اور ایک طرف 3 لاکھ کی فوج ہے اور ایک طرف صرف 30,000 ہے۔ اگر آپ اس کو جوڑنا بھی چاہیں تو آپ کی زبان لڑکھڑا آ جائے۔ کوئی مقابلہ نہیں تھا ظاہری طور پر، لیکن اس کے باوجود بھی راوی لکھتے ہیں کہ مقام قادسیہ سے مدائن شہر کا جو سفر تھا، فاصلہ تھا، وہ چند میل کی دوری پر تھا، لیکن ان لوگوں کے دلوں میں مسلمانوں کی ایسی ہیبت تھی کہ وہ دیکھ چکے تھے کہ تعداد کم ہے، آلات حرب و ضرب بھی بہت زیادہ نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ان پر اتنا خوف طاری تھا کہ وہ جانتے تھے کہ اگرچہ ہم تعداد میں زیادہ ہے، لیکن ہمارا بھروسہ ان تلواروں پر ہے، یہ نبی کے غلام ہے، ان کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے، یہ ضرور ہم پر غالب آئیں گے۔ راوی لکھتے ہیں کہ شہر مدائن سے قادسیہ کا جو فاصلہ تھا وہ چند میل کا تھا، لیکن شہر مدائن سے قادسیہ پہنچنے میں اہل فارس کی فوج نے 4 مہینے لگا دیے۔ کتنے مہینے؟ جو 4 گھنٹے کا بھی فاصلہ نہیں تھا، 4 مہینے لگا دیے۔ 4 مہینے تک وہ قافلہ قادسیہ نہیں پہنچا۔ کیوں؟ راوی لکھتے ہیں کہ وہ جنگ کرنا نہیں چاہتے،
یہ شان تھی کبھی ہماری، کبھی یہ شان تھی ہماری. وہ جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے، وہ جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے. 4 مہینے میں وہ قافلہ پہنچا، اور جب یہ قافلہ 4 مہینے کے بعد یہاں پہنچا تو کیا دیکھا کہ 4 مہینے سے مکمل استقلال کے ساتھ نبی کے غلام ہاتھوں میں تلوار لیے اور پیشانی میں نور سجدہ لیے ہوئے اور دلوں میں اس کے رسالت کا نور لیے ہوئے وہاں پر موجود ہیں. اب پھر جنگ ہوئی، 4 مارکے ہوئے، اور 4 مارکے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان بدبخت کافروں کو ایسی شکست عطا فرمائی کہ آج 14 صدیاں گزر گئی ہے، اس روئے زمین پر نہ سورج کے پجاری موجود ہے نہ چاند کے پجاری موجود ہے. اس طریقے سے اس 30,000 کی فوج نے 3 لاکھ میں دل لشکروں کو نست و نابود کر دیا. تو ہم تو کہیں گے نا کہ یہ کون سی طاقت تھی، یہ کون سا جو ہے روحانی پاور تھا جس نے اتنی کم فوج کو اتنی بڑی تعداد کو ہرا دیا، اور اتنی کم فوج ہوتے ہوئے، اتنے کم آلات و ضرب ہوتے ہوئے اتنی بڑی فوج کو جو تعداد میں ان سے کئی گنا تھی، جن کے پاس سارے ہتھیار موجود تھے، ان کو شکست فاش دے دی. تو وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ سورج کے پجاری تھے، وہ اللہ کے بندے تھے، وہ چاند کے پجاری تھے، وہ اللہ کے بندے تھے. حالت تو یہ تھا کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی تھی، تو جس کو وہ پوجتے تھے وہ چاند اور سورج ان کی غلامی کرتا تھا، وہ چاند اور سورج ان کی غلامی کرتا تھا. اللہ اکبر. مٹا دیا جس نے قیصر و کسریٰ کے استبداد کو، مٹا دیا جس نے قیصر و کسریٰ کے استبداد کو. وہ کیا تھا؟ وہ دور حیدر، فقر ابو ذر، وہ صدق سلیمانی تھا. لیکن ہمارے اندر نہ دور حیدر موجود ہے، نہ فقر ابو ذر موجود ہے، نہ صدق سلیمانی موجود ہے. سب سے بڑا جھوٹا ہمارے اندر، سب سے بڑا بدکار ہمارے اندر، سب سے بڑا زانی ہمارے اندر، سب سے بڑا بے نمازی ہمارے اندر، سب سے بڑا شرابی ہمارے اندر، سود خور ہمارے اندر. تو بتاؤ نہیں عزتیں کہاں سے ملیں گی؟ مارے ہم نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ خون ہمارا سستا نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ نبی کے غلام بن کر دیکھو، جو نبی کے غلام ہوتے ہیں. اللہ اکبر. یاد رکھو جب قادسیہ کا مقام ہے، جب آپ نے اتنے بڑے لشکر کو شکست فاش دی، ان لوگوں نے دیکھا کہ اب جب ہمیں شکست مل چکی ہے، یہ فتح یاب ہو چکے ہیں، تو ان قریب یہ مدائن میں داخل ہو جائیں گے، ایران پر ان کے جھنڈے لہرائیں گے. ان لوگوں نے کیا کیا کہ قادسیہ سے مدائن کے درمیان ایک دریائے دجلہ تھا. ان تمام دریائے دجلہ میں بڑے بڑے پل بنے ہوئے تھے، بڑی بڑی کشتیاں تھی جس کے سہارے سے لوگ مدائن میں ایران میں داخل ہوتے تھے. ان لوگوں نے دیکھا کہ اب یہ لوگ فتح یاب ہو چکے ہیں، القریب یہ مدائن میں داخل ہو جائیں گے، ان کے جھنڈے ایران میں لہرائیں گے، ہماری حکومت تباہ ہو جائے گی. ان لوگوں نے پل توڑ دیے، تمام کشتیاں جلا دی، اور تمام تک دجلہ کے وہ سہارے ختم کر دیے جس کے سہارے سے دریا کو پار کیا جاتا ہے. جب حضرت سعد بن ابی وقاص اپنے قافلے کے ساتھ تمام شہروں کو فتح کرتے ہوئے دجلہ کے مقام پہ پہنچے تو کیا دیکھا کہ نہ کوئی کشتی ہے، نہ پل ہے، نہ کوئی ایسا سہارا ہے جس کے ذریعے سے دریائے دجلہ کو پار کر کے ایران کی حکومت پر، ایران پر جو ہے اپنا جھنڈا لہرایا جائے، اسلام کا جھنڈا لہرایا جائے. جب اتنا دیکھا ہے تو آپ نے یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنا چہرہ تمام غلام رسول کی طرف، صحابی رسول کی طرف موڑ دیا، اور تمام لشکروں کے تمام افراد کو اپنی طرف مخاطب کر کے آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، ہم امت رسول ہیں، اے لوگوں ہم سب صحابی رسول ہیں، اے لوگوں ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہم سب اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں، ہم سب اللہ کے رسول کے غلام ہیں. اے لوگوں ہمیں کسی کشتی کی ضرورت نہیں پڑتی، ہمیں کسی سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہمیں کسی پل کی ضرورت نہیں پڑتی، ہمیں تو اللہ کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، رسول کے توقع غلامی کی ضرورت پڑتی ہے. اے لوگوں سوچتے کیا ہو، دیکھتے کیا ہو؟ کشتی نہیں ہے تو کیا ہوا، پل نہیں ہے تو کیا ہوا؟ تمہارے دلوں میں اس کے رسول کی شمع تو جل رہی ہے، تمہاری پیشانی میں سجدے کا نور تو ہے، تمہارے اعضائے بدنیہ سے وضو کی روشنی تو ٹپک رہی ہے، تمہارے تمام افعال میں سنت رسول کا
देखते क्या हो, कूद पड़ो दरिया में, ये दस्तों दरिया दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे गुलाब में दौड़ा दिए हमने, कूद पड़ो दरिया में। और सुनो, सबसे पहले तुम्हारा अमीर साद इब्न अबी वक़ास कूदेगा, ताकि दुनिया ये ना कहे कि अमीर ने हुक्म दिया सब के सब छलांग लगा दिए और सब के सब डूब गए। नहीं, तुमसे पहले तुम्हारा अमीर कूदेगा। सब ने दरिया में अपने घोड़े डाल दिए, और जब बाहर से देखने वालों ने देखा, जब बाहर से देखने वालों ने देखा तो ये देखा कि जब उनके घोड़े पानी पे चल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि ये पानी पर नहीं चल रहे हैं बल्कि जमीन पर चल रहे हैं। उनके घोड़े के खुरों से पानी के खतरे नहीं उछल रहे हैं बल्कि उनके घोड़ों के खुर से मिट्टी और रेत जो है उड़ रहे हैं। तो ये नजारा क्यों था? तो मैं तो यही कहूंगा कि जो नबी के मोहब्बत करने वाले होते हैं, नबी से प्यार करने वाले होते हैं, नबी के सच्चे गुलाम होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी हुकूमत, उनका दबदबा, उनका सिक्का दरियाओं में भी डाल देता है कि अगर वो दरिया में कदम डाल दे तो पानी अपने सीने को नर्म होते हुए जमीन जैसा सख्त बना लेती है। पानी कदरों की जगह पे रेत किस्मत इख्तियार कर लेती है ताकि ये नबी के गुलाम बखैर व खूबी अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच जाए। और ये क्यों ना हो, ये क्यों ना करे, ये क्यों ना करे, ये क्यों ना करे? वजह तो साफ जाहिर है, जो किसी शायर ने कहा था, ताल अल्लाह, ये कसम में का जुमला है, ताल अल्लाह ये सेवा ही नहीं है बावफाओं का, ताल अल्लाह ये सेवा ही नहीं है बावफाओं का, पिया है दूध हमने अपनी गैरत वाली माओं का, नबी का हुक्म हो तो कूद पड़े हम भी दरिया में, नबी का हुक्म हो तो कूद पड़े हम भी दरिया में, जहां को महव कर दे ना रहे अल्लाहु अकबर। तो ये नबी के मानने वाले थे, नबी का इश्क जिनके सीनों में जलता है ना, नबी का प्यार जिनके सीनों में जलता है ना, वो लोग खौफज़दा नहीं होते हालात ज़माना को देखकर, वो लोग खौफज़दा नहीं होते हालात ज़माना को देखकर, वो लोगों से नहीं डरते। जब वो देखते हैं कि अब माहौल हमारे खिलाफ जा रहा है तो वो अपने आमाल पर निगाह करते हैं, अपने ताल्लुकात पर निगाह करते हैं, कहीं उस मरकज से हमारा रिश्ता कमजोर तो नहीं हो गया है। आपने देखा होगा ना कि जब दरख्त की कोई डाली सूखने लग जाए, दरख्त की डाली के कोई का चंद पत्ता जब सूखने लग जाए तो जो किसान होता है ना, जो बागबान होता है, वो दरख्त के उस डाली को सिर्फ नहीं देखता, उस डाली को नहीं देखता, उस डाली की जड़ को देखता है, कहीं इसका रिश्ता जड़ से कमजोर तो नहीं हुआ है। कभी समझा आपने, कभी गौर किया, कहीं इसका रिश्ता जड़ से कमजोर तो नहीं हुआ है? क्योंकि जड़ से जब तक ये लगा हुआ है, दूसरी शाखें लगी हुई है, वो तरोताजा है, वो फल भी दे रहे हैं, उनके पत्ते भी तरोताजा है। आखिर इसकी डली क्यों सूख रही है, इसके पत्ते क्यों सूख रहे हैं? इसका मतलब है कि इसका रिश्ता उसकी जड़ से कमजोर पड़ गया है, उस पेड़ से कमजोर पड़ गया है जिसकी ये शाख है। तो आज मुसलमानों से भी मैं यही कहूंगा कि तुम इधर उधर न देखो, तुम इधर उधर न देखो, तुम ये देखो कि आज हालात तुम्हारे फेवर में नहीं है, आज हालात ने तुम्हें तंग कर दिया है, तुम्हें परेशान कर दिया है, तुम्हें खौफ में मुब्तला कर दिया है। तो अपने ताल्लुकात पर निगाह दौड़ाओ, अपने अमाल पर निगाह दौड़ाओ, कहीं तुम्हारा रिश्ता मरकज़े नबुव्वत से कमजोर तो नहीं पड़ गया है, कहीं तुम्हारा रिश्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाती गिरामी से कहीं कमजोर तो नहीं पड़ गया है, कहीं तुम्हारा रिश्ता रौज़े अनवर से कमजोर तो नहीं पड़ गया है। अगर उसके अंदर कमजोरी आई है तो दुनिया की कोई ताकत तुमको बचा नहीं सकती। अगर तुम उसको मजबूत नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है, अपने रिश्ते पे निगाह डालो, उस रिश्ते के जिस हिस्से में भी कमजोरी आई है उन हिस्सों को मजबूत कर लो और अपना रिश्ता ताल्लुक नबी की जात से मजबूत कर लो। कसम खुदा की ये दुनिया भी तुम्हारी है, हुक्मरान भी तुम्हारी है और कायनात का चप्पा चप्पा ये तुम्हारे ज़ेर निगरानी है। लेकिन अपने आप को बदलो तो सही, कभी अपना मुहासबा तो करो, कभी अपना मुहासबा तो करो, लेकिन कहाँ करना मुहासबा? दिन रात लोगों की तकलीफ दिए हुए तकलीफ का रोना रोना है, लोगों के दिए हुए तकलीफ का रोना रोना हमारा सेवा बन चुका है, अपना दर्द बयान करना हमारा सेवा बन चुका है। मुसलमानों का ये सेवा नहीं है कि अपना दर्द गैरों से बयान करता फिरे, नहीं है मुसलमानों का ये सेवा, मुसलमानों का ये सेवा ही नहीं है कि अपना दर्द जो है लोगों से बयान करता फिरे। मुसलमान
اپنا درد اگر کسی سے بیان کرتا ہے تو وہ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا ہے. کہے نا حضرت سفینہ ایک صحابی رسول, توجہ کرنا جب بات آئی ہے تھوڑا سا میں اور عرض کر دوں کہ صحابی رسول حضرت سفینہ یمن کے گورنر تھے. حضرت غالباً عمرو بن عاص. حضرت سفینہ نے جو صحابی رسول تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پیغام, ایک خط جو ہے حضرت سفینہ کو عطا فرمایا کہ یہ یمن کے گورنر کو پہنچا دو. حضرت سفینہ نکلے جنگل کے راستے سے جاتے ہوئے تاکہ یمن تک پہنچے اور یہ پیغام پہنچا دے. لیکن جنگل میں جب پہنچے, توجہ کرنا, جو لوگ نبی سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں کسی کا ڈر نہیں آتا. جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ کسی اور کے سامنے اپنا درد بیان نہیں کرتے. جب یہ جنگل میں پہنچے تو راستہ بھول گئے. جنگل میں چونکہ سفر کرنا یہ سب کے لیے, سب کے بس کی بات نہیں ہوتی. جو اس راستے کا ماہر ہوتا وہی سفر کر پاتا ہے. جب جنگل میں یہ پہنچے, جنگل کو طے کرنے کے لیے تاکہ وہ یمن پہنچ جائیں, تو آپ جنگل میں راستہ بھول گئے. الشفا کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. جب جنگل میں آپ راستہ بھول گئے تو آپ نے چاروں طرف دیکھا, نہ کوئی پانی ہے, نہ کوئی آدمی ہے, نہ کوئی زیرو ہے. کس سے راستہ پوچھے, کہاں جائیں, کیا کریں. اور قریب یہی سوچ ہی رہے تھے کہ قریب ہی جو ہے ایک شیر دھاڑتا ہوا آپ کی طرف آیا. یہ واقعہ کسی اور میں نہیں, قاضی ایاز مالکی نے الشفا کے اندر اس واقعے کو لکھا ہے. بڑا مستند واقعہ. بیان فرماتے راستہ بھول گئے, چاروں طرف نگاہ دوڑائی, کوئی انسان موجود نہیں تھا کہ جس سے راستہ پوچھے. اچانک دیکھا کہ ایک شیر دھاڑتا ہوا آپ کے قریب آیا. اور جس طریقے سے ایک شیر جب کسی کا شکار کرنے والا ہوتا ہے اور اپنے بدن کو سکوڑتا ہے اور اپنے نتنوں کو پھلاتا ہے تاکہ وہ کسی کا شکار کرے, اسی انداز میں حضرت سفینہ کا شکار کرنے کے لیے وہ شیر آگے بڑھا. اسی انداز میں اپنے آپ کو تیار کیا. اتنا جب حضرت سفینہ نے دیکھا تو آپ نے دیکھتے ہی فوراً فرمایا, اے شیر, انا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے شیر, تجھے پتا ہے میں کون ہوں؟ انا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے شیر, میں اللہ کے رسول کا صحابی ہوں, میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں. اللہ اکبر. یہ جملہ کہا نا حضرت سفینہ نے, تو اس شیر نے فوراً جو شکار کا ارادہ کیا تھا وہ بند کر دیا, اور ایک کتے کی طرح, جو سکھایا ہوا جو کتا ہوتا ہے نا اس کی طریقے سے دم ہلاتا ہوا حضرت سفینہ کے قدموں میں آ کے لوٹ پوٹ کرنے لگا. انداز یہ تھا کہ آپ میرے پیچھے پیچھے چلے, میں آگے آگے آپ کو راستہ دکھاتا ہوں. ایک شیر جو انسان کا جانی دشمن ہے, وہ درندہ ہے, جنگل کے اندر موجود ہے, وہ ایک انسان کو راستہ دکھا رہا ہے. جب آپ جنگل سے باہر نکلے اور جب آپ کو راستہ مل گیا, پھر وہ شیر جنگل کی طرف روانہ ہو گیا. اب یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے, وہ سوال یہ ہے کہ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف اللہ سے مدد مانگو, صرف توحید توحید کے نعرے لگاتے ہیں. حضرت سفینہ صحابی رسول تھے, حضرت سفینہ صحابی رسول تھے. کیا ان سے زیادہ کوئی توحید کا علم رکھتا تھا؟ کیا ان سے زیادہ کوئی توحید کا علم رکھتا تھا؟ انہوں نے کیوں نہیں کہا اے شیر, انا عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں. آپ نے نہیں فرمایا, آپ نے فرمایا انا اصحاب رسول اللہ, میں اللہ کے رسول کا صحابی ہوں, میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں. یہ جملہ کیوں کہا؟ کیونکہ حضرت سفینہ جانتے تھے کہ اگر میں کہوں گا کہ انا عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, تو شیر تو یہی سوچے گا نا کہ اس سے پہلے جتنوں کو میں کھایا ہوں سب تو اللہ ہی کے بندے تھے. اگر تو اللہ کا بندہ ہے تو کون سی بڑی بات ہے؟ جتنوں کو میں اس سے پہلے کھایا ہوں وہ سب کے سب اللہ کے بندے تھے. اگر تو بھی اللہ کا بندہ ہے تو تو بھی اسی سب میں آ جا. لیکن حضرت سفینہ نے کہا کہ نہیں, انا اصحاب رسول اللہ, میں اللہ کے رسول کا صحابی ہوں, میں رسول اللہ کا غلام ہوں. کیوں کہا؟ اس لیے کہ شیر کو پتا چل جائے کہ حقیقت میں اللہ کا بندہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کے رسول کا غلام ہوتا ہے, جو اللہ کے رسول کا غلام ہوتا ہے. اور مشکل وقت میں جب اسی رسول کا سہارا لیا جاتا ہے, اسی رسول کا کی نسبت کو جب سہارا لیا جاتا ہے, تو درندے جو انسان کے جان کے دشمن ہے وہ انسان کے رہنما بن جاتے ہیں, انسان کے راہی بن جاتے ہیں. اسی کو تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا
کسی کی تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا. دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب, تو نہ ان کا تھا نہ ہے پھر تجھ کو کیا. تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں, خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو. تم سے خطاب کب ہے؟ یہ تو ہم غلاموں کا سیوا ہے, یہ ہم عاشق رسول کا سیوا ہے, ہم غلام مصطفیٰ کا سیوا ہے کہ ہمیں مشکلات آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں تو ہم کسی کے در پہ نہیں جاتے, اگر ہم جاتے ہیں تو در مصطفیٰ پہ جاتے ہیں. درد بیان کرتے ہیں تو مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں بیان کرتے ہیں, مصطفیٰ کریم کو اپنا درد سناتے ہیں اور وہ درد سنتے بھی ہیں اور درد کے درمان بھی بن جاتے ہیں, درد کے درمانی بن جاتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی اور آپ سے عقیدت رکھنا ہی اور آپ پر ایمان رکھنا ہی, آپ کی اطاعت شعاری ہی حقیقت میں امت مسلمہ کا شعار اور امت مسلمہ کا شیوا ہونا چاہیے. تو یہ سارے واقعات جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, ان تمام واقعات کو سنانے کا صرف ایک مقصد ہے, وہ یہ مقصد ہے کہ ہم سب سمجھیں کہ کہاں کہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے, کہاں کہاں ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہے, کہاں کہاں ہم سے خطائیں ہوئی ہے. کہیں ہم غور کریں کہ جہاں سے ہمیں سب کچھ ملا, جہاں سے ہمیں ساری چیزیں ملی, ساری عظمتیں ملی ہے, کہیں وہی چیز ہم سے کھو تو نہیں گئی ہے, وہی رشتہ وہی نسبتیں کہیں ہماری کمزور تو نہیں ہو گئی ہے. انہی چیزوں پر نگاہ کرے, انہی سے لو لگائے, انہی کے سامنے اپنا درد بیان کرے اور اپنے رشتے کو نبی کی ذات سے مضبوط کرے, نبی سے پیار کرے, ان کی سنتوں کو اپنائے, ان کے طریقہ کار کو اپنائے, ان کی سیرت کو اپنی زندگی کا شعار بنائے, ان کے نقوش راہ, ان کے ارشادات کی تکمیل کرے, اپنے عمل کے ذریعے سے دلیلیں پیش کرے. آئیے میں آخر میں ایک بات آپ کے سامنے رکھوں کہ جن لوگوں نے ایسا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ساری چیزیں عطا فرمائی ہے. ایک صحابی کا نام آتا ہے, صحابی کا نام کیا ہے؟ حضرت حارثہ. حضرت حارثہ یہ صحابی رسول ہے, اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ صحابی ہے کہ جن کی نگاہ کا یہ عالم ہے کہ یہ فرشتوں کو بھی دیکھا کرتے تھے. کہیں سبحان اللہ. اللہ نے ان کو وہ نگاہ عطا فرمائی تھی کہ یہ فرشتوں کو بھی دیکھا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضور کے پاس سے گزرے, اب گزرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ حضور کسی سے گفتگو فرما رہے تو انہوں نے حضور کو سلام نہیں کیا, آگے بڑھ گئے. جب حضور تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے تو حضرت حارثہ سے پوچھا, اے حارثہ تم نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت حارثہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ آپ کسی سے گفتگو فرما رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ اگر میں سلام کرتا ہوں تو آپ کی گفتگو میں خلل پڑے گی, آپ کی گفتگو میں خلل پڑے گی, اس لیے میں نے سلام نہیں کیا. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جس سے گفتگو کر رہا تھا کیا تم نے اس کو دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. کہا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ جبریل امین تھے. تم نے جبریل کو دیکھا ہے اور جبریل مجھ سے کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ یہ حارثہ ہے, یہ بڑے نیک بندے اور جوان مرد اور بڑے جرأت و بہادر ہے, یہ وہ ہے کہ اگر یہ مجھے سلام کرتے اور آپ کو سلام کرتے تو میں بھی ان کی سلام کا جواب دیتا, میں بھی ان کے سلام کا جواب دیتا. اس کے بعد جبریل امین نے یہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ یہ وہ بندہ ہے جن کے لیے اور جن کی نسلوں کے لیے اللہ نے جنت کی وادیاں لکھ دی ہیں. یہ حضرت زید بن حارثہ, انہی کا واقعہ. میں آخر تقریر کا آخری حصہ اب توجہ کرنا, جو عاشق رسول ہوتے ہیں نا ان کی شان کیا ہوتی ہے. ایک مرتبہ صبح حضور کی بارگاہ میں حضرت حارثہ آئے. اس واقعے کو ازالۃ الخفا کے اندر اور الشفا کے اندر اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے. بیان کرتے ہیں کہ حضرت حارثہ حضور کی بارگاہ میں صبح آئے. آقا کریم علیہ السلام نے اچانک سوال کیا, کیفا اصبحت یا حارثہ, اے حارثہ تم نے صبح کس انداز میں کی, تمہاری جو صبح ہوئی ہے وہ کس انداز میں ہوئی, صبح ہوتے ہی تم نے کیسا محسوس کیا, تمہاری فیلنگ کیسی ہے؟ تو حضرت حارثہ نے فرمایا انا مؤمن. یا رسول اللہ جب میں نے صبح کی توجہ کرنا, یہ آخری واقعہ بڑا اہم واقعہ, توجہ کرنا. حضرت حارثہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے جب صبح کی ہے تو میں نے محسوس کیا کہ میں مومن برحق ہوں. اللہ اکبر, کہیں سبحان اللہ. کیا ہوں میں مومن برحق ہوں. میں نے جب صبح کی, جب میں صبح میں بیدار ہوا تو میں نے محسوس کیا کہ میرے دل میں ایمان کا نور جل رہا ہے, ایمان کی روشنی
پھوٹ رہی ہے، میں مومن برحق ہوں۔ تو حضور نے دوسرا سوال کیا کہ حارثہ تمہارے اس دعوے پہ کوئی دلیل ہے؟ کیونکہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے۔ تم نے کہا کہ جب میں نے صبح کی تو میں نے دیکھا، میں نے محسوس کیا کہ میں مومن برحق ہوں۔ ہمارے دل میں ایمان جو ہے ہمیں روشنی دے رہا ہے، ایمان ہمیں قوت و طاقت دے رہا ہے، ہمارا ایمان تر و تازہ ہے۔ تو تمہارے اس ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تم جو دعویٰ کر رہے ہو اس پہ دلیل کیا ہے؟ اب توجہ کرنا، جو غلام رسول ہوتے ہیں، جو غلام مصطفیٰ ہوتے ہیں، جو نبی سے سچا پیار کرتے ہیں، ان کی شان کیا ہوتی ہے؟ حضرت حارثہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں یہاں پہ چاہتا ہوں کہ میں حضرت حارثہ کے جملے کو لفظ بلفظ آپ کے کانوں تک پہنچاؤں۔ حضرت حارثہ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ میرے اس دعوے پہ دلیل چاہتے ہیں نا، تو میں دلیل دیتا ہوں، اور وہ دلیل یہ ہے کہ جب میں نے صبح کی تو میں نے محسوس کیا کہ میں مومن برحق ہوں۔ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ کأنی انظر الی عرش ربہ بارزا، یا رسول اللہ جب میں نے صبح کی تو میں نے اپنے اندر ایمان کی روشنی پائی ہے، اور ایسی روشنی پائی ہے تو اس ایمان نے میری آنکھوں کو وہ نور عطا فرمایا ہے کہ کأنی انظر الی عرش ربہ بارزا، میں اس مدینہ کی زمین پر کھڑے ہو کر کھلا اپنے رب کے عرش کو دیکھ رہا ہوں، اپنے رب کے عرش کو دیکھ رہا ہوں۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ کأنی انظر الی اہل الجنہ یتزاولون فیہا، اور یہی نہیں بلکہ مدینہ کی زمین پہ کھڑے ہو کر میں جنتیوں کو ایک دوسرے سے ملتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اور یہی نہیں کأنی انظر الی اہل النار یتعاون فیہا، میں مدینہ کی زمین پہ کھڑے ہو کر جہنمیوں کو جہنم میں چیخو پکار کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ نبی کے غلام ہے، جب یہ نبی سے پیار کرتے ہیں، نبی کی اطاعت کرتے ہیں، نبی کی سنتوں کو اپناتے ہیں، اپنا جینا مرنا نبی کی سیرت کے مطابق کرتے ہیں، تو ان کو اللہ وہ شان عطا فرماتا ہے کہ یہ روئے زمین پہ کھڑے ہو کر عرش بھی دیکھتے ہیں، جنت بھی دیکھتے ہیں، اور جہنم کا نظارہ بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جن پر کرم فرماتا ہے وہی نبی کا عاشق بنتا ہے۔ ہر بندہ نبی کا عاشق نہیں بنتا۔ ہم لوگوں کو تو صرف دعوے ہیں، دلیل تو کچھ بھی نہیں۔ کوئی ہر بندہ عاشق نہیں بنتا۔ عاشق وہی بنتا ہے جن پر اللہ کرم فرماتا ہے۔ ان کے جو غلام تھے خلق کے پیشوا ہوئے، ان سے پھرے جہاں پھری آئی کمی وقار میں۔ مسلمانوں اپنے رشتے محبت کو نبی کی ذات سے مضبوط کر لو، ورنہ یہ زمین کا چپا چپا تم پہ تنگ کر دیا گیا ہے۔ زمین کے کسی کونے میں تمہارے لیے جگہ نہیں بچے گی اگر آج تم نے اپنے رشتے محبت کو نبی کی ذات سے استوار نہ کیا اور مضبوط نہ کیا۔ سنبھل جاؤ اور اپنی زندگی کو حضور کی سیرت کے مطابق ڈھالو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے کہ ہم سب نبی کے سچے عاشق بنے، نبی کے سچے غلام بنے، اور اسی اطاعت شعاری میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی بھی عطا فرمائے اور ہمیں موت بھی عطا فرمائے کہ مومن بن کے عاشق بن کے زندہ رہے اور مومن بن کے عاشق بن کے مرے۔ اور اسی انداز میں اللہ تبارک و تعالی قبر سے بھی ہمیں اٹھائے کہ کل جب ہم میدان محشر میں جمع ہو تو ہمیں رسوائیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، ہم کہہ سکے کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ سے محبت کی، آپ سے اپنا تعلق رکھا، آپ کی ذات کو اپنے لیے سب کچھ سمجھا۔ یا رسول اللہ آج اس نفسا نفسی کے عالم میں ہم پر نظر کرم فرمائے، ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی عملی زندگی ہم مسلمانوں کو عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ کھڑے ہو جائے، سلام